فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں 8ویں جماعت کے لیے NCERT کی کتاب جان پہچان سے 7واں سبق، جس کا عنوان ہے جگنو۔ یہ ایک نظم ہے، سکندر علی وجد نے جگنوؤں پر ایک نظم لکھی ہے۔ آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی، اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش، روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ یہ نظم تھی سکندر علی وجد کی، جو جگنو کے عنوان سے تھی، جس میں برسات کی رات کا تذکرہ ہے، باغ میں چمیلی کے بیدار ہونے کا ذکر ہے، ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ جگنوؤں کی برسات کا ذکر ہے۔ جگنو اس طرح سے ہوا میں اڑ رہے تھے، گویا ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، اور باغ میں جو پیپل تھا وہ ایک طرح سے چنار بن رہا تھا، گویا کہ ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا۔ جس طرح چنار کے درخت ہوتے ہیں اور اس سورج کی کرنیں اس کے چنار کے پتوں سے چھن کر جب نیچے پہنچتی ہیں تو ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، اسی طرح جگنوؤں کی چمک سے پیپل کے پتوں کے اندر سے جو اس کی روشنی چھن کے آ رہی تھی، تو اس طرح سے گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر شاخ سے نور چھن رہا ہے، اور ظلمت یعنی تاریکی جو ہے وہ موتی لٹا رہی ہے۔ موتی کس کو کہا گیا ہے؟ جگنوؤں کو کہا گیا ہے کہ جگنو جو ادھر ادھر چمک رہے ہیں، گویا ظلمت اور تاریکی موتی لٹا رہی ہے۔ تو یہ نظم تھی جگنو۔ اب آئیے اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا مشقیں اس سبق کے اندر دی گئی ہیں۔ پہلی مشق عموماً عام طور پر جو ہوتی ہے معنی یاد کرنے کی، الفاظ معنی کی، تو اس میں بھی پہلی مشق وہی ہے، یعنی معنی یاد کیجئے۔ نیند اچٹ جانا، اس کا مطلب ہے نیند غائب ہو جانا یا نیند نہ آنا۔ پانی کھل گیا ہے، اس کا مطلب ہے بارش کے بعد ابر چھٹ گیا، یعنی بادل چھٹ گئے ہیں، بارش ہونے کے بعد موسم صاف ہو گیا ہے۔ گلشن، گلشن کے معنی باغ یا چمن کے ہیں۔ غبار کے معنی گرد، دھول وغیرہ۔ بیدار کے معنی جاگا ہوا یا جاگی ہوئی۔ رو کے معنی ہے رفتار یا روانی۔ جمال کے معنی ہے خوبصورتی یا حسن۔ تراوش کے معنی ہے ٹپکنا، اور چنار کہتے ہیں پہاڑی اور ٹھنڈے علاقوں میں پایا جانے والا ایک درخت جس کے پتے خزاں کے موسم میں بالکل سرخ ہو جاتے ہیں۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ دوسری مشق ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو بلند آواز سے پڑھیے۔ یہاں 5 الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ان کے تلفظ پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے، جیسے نیند، رو، تراوش، چنار اور ظلمت۔ تیسری مشق ہے غور کیجئے۔ اس کے تحت کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلے 2 مصرے ہیں۔ روشن تھا اس قدر اندھیرا، ظلمت موتی لٹا رہی تھی۔ ان دو مصروں کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے مصرے میں روشن اور اندھیرا متضاد الفاظ ہیں، لیکن خوبی یہ ہے کہ ان الفاظ سے رات کے اندھیرے میں جگنوؤں کی روشنی بیان کی گئی ہے۔ اسی خوبی کو دوسرے مصرے میں ظلمت اور موتی الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو روشن اور اندھیرا یہ ایک متضاد الفاظ ہیں، لیکن خوبی یہ ہے کہ اندھیرے کو بھی روشنی قرار دیا گیا ہے۔ اسی خوبی کو دوسرے مصرے میں یعنی ظلمت موتی لٹا رہی تھی میں بھی
پیش کیا گیا ہے کہ ظلمت یوں تو تاریکی ہے وہ کس طرح سے موتی لٹا سکتی ہے، لیکن یہاں یہ خوبی بیان کی گئی ہے۔ چوتھی مشق ہے سوچیے اور بتائیے، یعنی کہ سوال جواب۔ پہلا سوال ہے جگنو کس موسم میں دکھائی دیتے ہیں؟ تو یہ نظم کے شروع ہی میں ہے کہ برسات کے موسم میں جگنو دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے لگاتار ہوا چلنے سے جگنوؤں کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ تو لگاتار ہوا چلنے سے گویا کی جگنوؤں کی قسمت چمک گئی تھی، فضا کی قسمت چمک گئی تھی اور جگنو اڑنے لگے تھے ادھر ادھر اور وہ چمک رہے تھے اور گویا ایسا لگ رہا تھا کہ جگنوؤں کی بارش ہو رہی ہے۔ تیسرا سوال ہے باغ میں کون جاگ رہا تھا؟ تو باغ میں چمیلی جو ہے جو پھولوں سے لدی ہوئی تھی وہ جاگ رہی تھی، وہ بیدار تھی۔ چوتھا سوال ہے شاعر نے جگنو کو ہیرا کیوں کہا ہے؟ تو جس طرح ہیرے اندھیرے میں چمکتے ہیں جگنو بھی اسی طرح اندھیرے میں چمکتے ہیں، تو چمک میں تشبیہ دیتے ہوئے شاعر نے جگنوؤں کو ہیرا کہا ہے۔ پانچویں مشق ہے مصرعے مکمل کیجیے۔ کچھ مصرعے دیے ہوئے ہیں اور ان سے پہلے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے آنے والے مصرعوں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا مصرعہ ہے پھولوں سے لدی ہوئی ہے چمیلی۔ دوسرا مصرعہ ہے قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ تیسرا مصرعہ ہے ہونے لگی جگنوؤں کی بارش۔ اور چوتھا مصرعہ ہے ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ پانچواں مصرعہ ہے ظلمت موتی لٹا رہی تھی اور چھٹا مصرعہ ہے پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ چھٹی مشق ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ نیچے جو الفاظ دیے ہوئے ہیں گلشن، چمیلی، جگنو، سویرا اور نور، ان الفاظ کو استعمال کر کے ایک ایک جملے بنانا ہے۔ ساتویں مشق ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے ہم قافیہ لفظ نظم میں سے تلاش کر کے لکھیے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ یکساں آواز والے حرف یا حروف پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے اکیلی کا قافیہ ہے چمیلی، تراوش کا قافیہ ہے بارش، اندھیرا کا قافیہ ہے سویرا اور اندھیری کا قافیہ ہے میری۔ آٹھویں مشق ہے عملی کام۔ عملی کام یعنی آپ کو کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس نظم سے وہ اشعار اپنی کاپی میں نقل کیجئے جن میں جگنو، باغ اور چنار کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی نظم میں ان الفاظ کا جہاں جہاں ذکر ہے، جن جن اشعار میں ذکر ہے، ان اشعار کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔